بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ تین چیزیں ہیں: تعریف، افادیت کا بیان اور موضوع کی تحدید۔ سوال یہ ہے کہ مقدمہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں پر ذیل مقدمہ موقوف ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان تین چیزوں کو علم منطق کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ تو مقدمہ قرار دیے جانے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ علم منطق کو شروع کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ان تین چیزوں پر موقوف ہے۔ موقوف ہے تو پھر پہلا سوال یہ ہے کہ علم منطق تعریف کے بیان پر موقوف ہے، تو موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے پچھلے درس میں کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ بات چھوٹی تھی لیکن گفتگو زیادہ پھیل گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نتیجہ اخذ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ دوسری چیز ہے افادیت اور حاجت کا بیان۔ اس کو بھی مقدمہ قرار دیا گیا ہے، اس پر بھی علم منطق کا سمجھنا موقوف ہے۔ تو پھر یہاں بھی وہی سوال آئے گا کہ افادیت کے بیان پر علم منطق کا شروع کرنا کیوں موقوف ہے؟ وجہ توقف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن آپ نہیں جانتے اس چیز کی افادیت کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے عبث ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں موبائل خرید لیں، آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں مگر آپ کو موبائل کی افادیت کا پتہ نہیں ہے، اس کے موارد استعمال کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا اس کے استعمالات ہیں، کیا کیا اس کے فوائد۔ تو ایسی چیز کا حاصل کرنا، خریدنا جس کا آپ فائدہ نہیں جانتے ہو، اس کا حاصل کرنا، خریدنا آپ کے لیے لغو عبث ہے۔ تو افادیت کے بیان پر اس لیے منطق موقوف ہے، توجہ فرمائیے، افادیت کے بیان پہ اس لیے علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے کیونکہ اگر علم منطق شروع کرنے والا علم منطق کی افادیت سے آگاہ نہیں ہوگا تو وہ ایک عبث ہے کو حاصل کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے مقدمے میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ علم منطق کو حاصل کرنے والا شخص اس کا علم منطق کو حاصل کرنا عبث نہ ہو جائے۔ تو عبث سے بچنے کے لیے پہلے افادیت بیان کی جاتی ہے۔ تو افادیت کے بیان پر شروع کرنا موقوف ہے۔ موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کا شروع کرنا عبث نہ ہو جائے۔ وجہ توقف سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تیسری چیز کیا ہے؟ علم منطق کا موضوع۔ موضوع کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ موضوع کے متعلق مصنف نے نظریہ یہ دیا ہے کہ موضوع اس لیے مقدمے کے اندر بیان کیا جاتا ہے چونکہ موضوع کے ذریعے ایک علم دوسرے علم سے تمایز حاصل کرتا ہے، تمیز حاصل کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ کس کا نظریہ دے رہا ہوں؟ مصنف کا۔ ایک علم دوسرے علم سے تمیز پاتا ہے، کس کے ذریعے؟ موضوع کے ذریعے۔ موضوع کے ذریعے آپ دیکھیں گے اس علم کا موضوع کیا ہے، دوسرے علم کے بارے میں دیکھیں گے اس کا موضوع کیا ہے، تو آپ شناخت دیں گے موضوع کے ذریعے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے ذریعے آپ شناخت دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس علم کا ہے، وہ مسئلہ اس علم کا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک خطیب منبر پہ آتا ہے، اپنی تقریر کا آغاز کر دیتا ہے، موضوع معین کرتا ہے، کیا جی؟ ایمان ابو طالب۔ 2-4 منٹ کے بعد نعرے لگوانے کے بعد پھر وہ خیبر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔
مومن تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ نعرے اور داد کے ماحول میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ موضوع پہ رہا ہے یا موضوع سے ہٹ گیا ہے۔ لیکن جو صاحب خبرہ ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ابھی اس نے موضوع جو شروع کیا تھا، کہ جو موضوع اس نے گفتگو کا عنوان قرار دیا تھا، اسے چھوڑ کے وہ دوسرے موضوع کی طرف چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شروع کیا تھا اس سپیچ کا موضوع تھا ایمان ابو طالب، اب جس گفتگو کی طرف چلا گیا ہے اس کا موضوع ہے مولا امیر علیہ السلام کی شجاعت، مولا امیر علیہ السلام کی بہادری، اسلام کا غلبہ اور فتح۔ تو موضوع چینج ہو گیا ہے، لہذا وہ گفتگو اور ہے، یہ گفتگو اور ہے۔ تو ایک گفتگو دوسری گفتگو سے کیسے پہچانی گئی؟ موضوعات سے، کہ اس گفتگو کا موضوع اور ہے، اس کا موضوع اور ہے۔ تو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک گفتگو کو دوسری گفتگو سے، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے، ایک موضوع تقریر کو دوسری تقریر سے، ایک کہانی کو دوسری کہانی سے، ایک کیس کو دوسرے کیس سے موضوع کے ذریعے شناخت کرتے ہو، اسی طرح ایک علم کو دوسرے علم سے موضوع کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ کو پھر موضوع کا پتہ ہوگا تو آپ پھر شناخت دے سکیں گے کہ ابھی یہ جو بحث چل رہی ہے یہ اسی منطق سے وابستہ ہے۔ اگر آپ کو موضوع کا پتہ نہیں ہے تو 2-4 صفحے کے بعد پھر ہو سکتا ہے مصنف آپ کو خیبر خندق کی طرف لے جائے، اور موضوع معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ تمیز نہیں دے سکیں گے کہ اب جو گفتگو چل رہی ہے یہ اسی منطق سے وابستہ ہے یا کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ تو علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع کے بیان پر علم کا شروع کرنا کیوں موقوف ہے؟ کیونکہ اس علم کو دوسرے علم سے تمیز دینا ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو اس کے موضوع کا پتہ نہ ہو۔ موضوع کا پتہ ہوگا تو آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ آگے جو گفتگو چل رہی ہے، بعد میں جو تفصیل آ رہی ہے، یہ علم منطق کی متعلقہ تفصیل ہے۔ آنے والے مسائل اور مطالب منطق کے ہی مسائل اور مطالب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طالب علم کو پھر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ یہ مسائل منطق کے ہیں یا کسی اور علم کے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک فخریہ کے کیا نام ہے، وہ شرعلما ہے ایک جو ہے جواہر فخریہ، تو اس میں بزرگوار نے شرعلما کی شرح لکھی ہے، تو اس میں وہ تشریح کے اندر فقہ بھی لے آتا ہے، اس کی تشریح کے اندر نحو بھی لے آتے ہیں، صرف بھی لے آتے ہیں، منطقی استدلال بھی لے آتے ہیں۔ تو سارے علوم جتنے بھی علما سے پہلے طالب علم پڑھ چکا ہے تو اس فخریہ کی تشریح کے اندر وہ سارے علوم آپ کو علما کی تشریح میں مل جائیں گے، اور طالب علم کو وہ پسند بھی ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دکان سے مل جاتی ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ موضوع لے کے چلے ہو اس موضوع کے اندر ہی رہو اور نتیجہ اسی کے اوپر آپ فائنل کرو، ادھر ادھر دوسری چیزیں اس کے اندر مکس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح طالب علم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے پھر نشاندہی نہیں ہو سکتی کہ اب جو میں مسئلہ یا بحث یا مطالعے میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی اور علم سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ اسی علم کے ضمن میں آتے ہیں جو میں پڑھنے کے ایک سے نکلا تھا۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ نظریہ ہے مصنف کا۔ مد مقابل جو ہے دوسرے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ایک علم کا دوسرے علم سے جو تمایز حاصل کیا جاتا ہے وہ موضوع کے ذریعے نہیں بلکہ غایت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب موضوع دو ہیں مگر ان دونوں موضوعات کی غایت ایک ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو دو علم نہیں کہہ سکتے، وہ ایک ہی علم قرار پائیں گے کیونکہ دونوں کی غایت ایک ہی ہے۔ علیہ السلام، یہ مد مقابل قول ہے جی اس پہلے قول کا، اور صاحب الکفایہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ میں صرف اس وقت آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ علوم کے تمایز میں دو مبنی ہیں، دو نظریے ہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے تمیز پاتا ہے، تمیز کا معیار کسوٹی کیا ہے۔ تو ایک مبنا کیا ہے، موضوع کے ذریعے آپ تمیز دیں گے ایک علم کو دوسرے علم سے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ غایت کے ذریعے تمیز دیں گے۔ اب موضوع چاہے دو بھی ہوں مگر دونوں کی غایت ایک ہے تو پھر وہ علم دو نہیں ایک شمار۔ لیکن مصنف کے مبنے کے مطابق تمیز موضوع کے ذریعے دی جائے گی۔ اب موضوع دونوں کا الگ الگ ہے تو پھر وہ دونوں
الگ الگ علوم شمار کیے جائیں گے، چاہے ان دونوں کی افادیت اور غایت ایک ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو گڑ بھی چیزوں کو میٹھا کرتا ہے، چینی بھی چیزوں کو میٹھا کرتے ہیں، غایت دونوں کی ایک ہے، مگر دونوں کا موضوع الگ الگ ہے، اس لیے یہ دو الگ الگ چیزیں شمار کی جائیں گی مصنف کے بقول. تو نظریہ میں نے دے دیا ہے مصنف کا، اور میری ذمہ داری مصنف کے نظریے کو وہی سمجھانا تھی. تو مصنف نے اپنے نظریے کے مطابق یا قطب الدین رازی جو کہ شارح ہیں ان کے نظریے کے مطابق مقدمے کے اندر موضوع کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے چونکہ موضوع معیار ہے ایک علم کو دوسرے علم سے تمیز دینے کا، اور موضوع کی اگر آپ کو شناخت نہیں ہوگی تو پھر آگے آپ آنے والے مطالب کو تمیز نہیں دے سکو گے کہ یہ اسی علم کے وابستہ مطالب ہیں یا کسی اور علم کے. اس وجہ سے موضوع کے بیان پہ موقوف ہے اس علم کو شروع کرنا، تاکہ تمیز دے سکے آنے والے مسائل کی کہ یہ اسی علم کے ہیں یا کسی اور علم کے تو نہیں ہیں. جی یہ 3 نکات ہیں جو وابستہ ہیں مقدمے سے، اور مین چیز جو ہم نے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ مقدمہ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ذیل مقدمہ موقوف ہو. ان 3 چیزوں کا نام مقدمہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ذیل مقدمہ ان 3 چیزوں پر موقوف ہے تو موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ توقف یہاں مین نقطہ تھا، علاوہ ازیں باقی چیزیں تکرار ہیں. ٹھیک ہے، حاشیہ میں اور پچھلی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 چیزوں مقدمہ ہوتی ہیں. آج ہوگا یہ بات، کتاب دیں تابقتی کے پھر اگلے مطلب کو ہم شروع کر سکیں. اما علی بیان الحاجت الیہ، اس اما کا عطف ہے اس پچھلے اما پر. ٹھیک ہے، وہ عبارت کو ذرا جوڑ کے لے آؤ تاکہ آپ کو اس کی وجہ سمجھ آئے. واجہ توقف الشروع، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے فلاں فلاں پر، تو اس کے موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اما علی تصور العلم، رہی بات یہ کہ علم کی تصور پر یا تعریف پر موقوف ہے تو یہاں موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الی آخر ہی اما علی بیان الحاجت الیہ، علم منطق کی ہمیں احتیاج کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، حاجت کا لفظ ہٹا کے آپ افادیت لے آؤ. علم منطق کی افادیت کے بیان پر، علم منطق کی افادیت کو مقدمے میں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ علم منطق کی افادیت کو آپ نے مقدمہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس پر شروع کرنا موقوف ہے. کیوں موقوف ہے؟ افادیت کے بیان پر اس لیے علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ، اگر طالب علم منطق کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نہیں جانتا اس علم کی غایت کو، نہیں جانتا اس علم کی افادیت کو، لکانہ طلبہ ابسان، تو ایک ایسی چیز کو یہ حاصل کرنے کے درپائے ہو گیا ہے جس کی افادیت سے یہ آگاہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ وجہ بیان کر رہے ہیں توقف کی. ٹھیک، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے افادیت کے بیان پر. کیوں موقوف ہے؟ کیونکہ افادیت کو نہیں جانتا ہوگا تو اس کا شروع کرنا عبث ہو جائے گا. فرمائیے فرمائیے. یہاں پہ اگر وہ غایت علم نہیں جانتا طالب علم، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا علم منطق حاصل کرنا فضول ہوگا، یا اس کا علم منطق کو حاصل کرنا ایسے ہوگا کہ جیسے بندہ فضول کام کر رہا ہو یا عبث یا لغو کام کر رہا ہو. حالانکہ اگر غایت نہیں جانتا ہوگا اس صورت میں فائدہ تو اس کو حاصل ہوگا. ایسے ہی ہے کہ جیسے بالفرض معذرت بندہ دودھ پیتا ہے، اسے نہیں پتہ دودھ کا فائدہ کیا، تب بھی وہ اس کی صحت اور اس پہ اثر کرے گا اور فائدہ اس کو حاصل ہوگا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان کا فائدہ جبری ہوتا ہے، آپ نہیں بھی جانتے تو اس نے اپنا فائدہ بھی دینا ہے، اس نے اپنا ضرر بھی دینا ہے. کچھ چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ آپ اس فائدے سے آگاہ ہوں گے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے موبائل کی مثال دیا. ٹھیک ہے، یا آپ کو ایک دوا جو ہے اس کے فائدے کا پتہ نہیں ہے تو آپ تو وہ دوا نہیں کھائیں گے. فائدے کا پتہ ہوگا تو آپ کھائیں گے اور آپ کو وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. فائدہ نہ ہونے کی صورت میں
آپ وہ دوا لے بھی آئیں گے تو لے کے گھر رکھ بھی دیں گے، تو آپ کا لے کے گھر رکھ دینا آپ کا ابد شمار ہوگا۔ تو بعض دفعہ چیز کے اندر فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس فائدے سے آپ فیض کسب نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے جو کہا ہے کہ وہ چیز لغو نہیں ہو جائے گی، اس کا اس چیز کو لے کر آنا ہے اس کے لیے لاگو ہو جائے گا۔ ہم لغو اس چیز کو نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تو فائدہ موجود ہے، چاہے یہ جانتا ہے تو بھی موجود ہے، فائدے سے نہیں آگاہ ہے تو بھی فائدہ جو اس کے اندر ہے وہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو لے کر آیا ہے تو اس کا اسے لینا، حاصل کرنا، اس کا حاصل کرنا کب اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ جب اس کو علم ہوگا اس کے فائدے کا۔ تو ہم یہ نقطہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا عَلَى مَوْضُوعِهِ، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے تو اس علم منطق کے موضوع کے بیان پر۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ تَمَایُزَ الْعُلُومِ بِحَسْبِ تَمَایُزِ الْمَوْضُوعَاتِ، یہ مبنی سمجھ گئے ہو نا؟ اس لیے علم منطق کو شروع کرنا اس کے موضوع کے بیان پر موقوف ہے، کیونکہ ایک علم کو دوسرے علم سے تمیز دینا جو ہے یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس علم کے موضوع کو جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے اور آپ نے اس علم کو شروع کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والے مطالب کو آپ نہیں تمیز دے سکیں گے کہ یہ اسی علم سے وابستہ ہیں یا کسی اور علم کے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے مثال آپ کو جواہر فقریہ کی دی ہے۔ فَإِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ مَثْلًا إِنَّمَا يَمْتَازُ عَنْ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ بِمَوْضُوعِهِ، علم الفقہ کو علم الاصول سے آپ تمیز دیں گے علم الفقہ کے موضوع کے ذریعے۔ کیوں؟ لأن علم الفقہ يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم وتصيح وتفسد۔ علم الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ فعل المکلف، کہ مکلف نے جو فعل انجام دیا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صحیح ہے یا فاسد ہے۔ تو مکلف کے فعل کو فعل بما ہوا فعل نہیں، فعل بما ہوا حلال و حرام، فعل بما ہوا تکلیف شرعی، یہ موضوع ہے علم منطق کا۔ اور علم الاصول کا موضوع کیا ہے؟ یہ بحث کرتا ہے مکلف کے فعل سے نہیں، بلکہ یہ بحث کرتا ہے عن ادلۃ السمعیت، ادلہ سمعیہ سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ من حیث انها تستنبت یا تستنبت عنها الاحکام الشرعیۃ، کہ ان ادلہ سے حکم شرعی کو استنباط کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اصول کا موضوع اور ہے، فقہ کا موضوع اور ہے، اس لیے آپ موضوع کے ذریعے آپ پھر اس بحث کو تمیز دیں گے، اس بحث کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بحث جو ہے مکلف کے فعل کے بارے میں ہے، ٹھیک، یا یہ بحث جو ہے اس کے حکم کے تعین کے متعلق ہے۔ حکم کے تعین کے متعلق ہے تو پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ اصول میں، کیونکہ اصول کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے فعل کے حکم کو۔ اچھا، یہ چونکہ 6 صدی کے اندر کتاب لکھی گئی ہے تو پرانے زمانے میں اصول الفقہ کے موضوع کے متعلق یہی نظریہ تھا۔ موجودہ دور جو آ گیا ہے صاحب الکفایہ کے بعد، اب اس میں جو ہے وہ کافی تطور آ چکا ہے کہ علم اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے، اور یہ کافی لمبی بحث ہے۔ اصول اربع جسے آپ کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں، اور صرف 2 ہی چیزیں موضوع ہیں یا علاوہ ازیں اور چیزیں بھی علم الاصول کا موضوع ہو سکتی ہیں۔ تو صاحب الکفایہ نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ہر وہ قانون جو حکم شرعی کو سمجھنے میں وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے، قانون جو وسیلہ بن سکتا ہے، وہ قانون ہم موضوع قرار دیں گے علم الاصول کا، چاہے وہ ان 2 ادلہ سمعیہ میں سے ہو یا ادلہ عقلیہ میں سے ہو یا کسی اور ہی علم کا، فلسفے کا، منطق کا کوئی قاعدہ قانون ہو، مگر یہ کہ وہ علم حکم شریعت استعمال کرنے میں وسیلہ بن رہا ہے، ہم اس کو علم اصول کا موضوع قرار دیں گے اور اس کے متعلق بحث کریں گے، بحث میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب تطور ہو چکا ہے، یہ پرانا نظریہ ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ یہاں اب صرف سمجھانا، مثال دینا مقصد تھا کہ ایک علم کو دوسرے علم سے جو تمیز دی گئی ہے علم کے ذریعے، موضوع کے ذریعے دی گئی ہے۔ فلما كان لهذا العلم موضوع ولذلك العلم موضوع آخر صار علمين متميزين،
جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس علم کا موضوع اور ہے اور دوسرے کا موضوع اور ہے تو اس سے آپ کو تمیز حاصل ہو گئی ہے، جو الگ الگ متمیز علم قرار پا گئے۔ منفردن کل منہما عن الآخر، ہر ایک کو دوسرے سے آپ نے الگ کر دیا ہے، منفرد یعنی الگ کر دیا ہے۔ فلاؤ، اب یہ نتیجہ ہے، اس کو غور کرو، فلاؤ لم یعرف الشارع فی العلم، کسی علم کو شروع کرنے والا انسان، کسی علم کو حاصل کرنے والا انسان اگر نہیں جانتا انا موضوعہ ای شیء ہوا، اس علم کا موضوع کیا چیز ہے، لم یتمیز العلم المطلوب عنہ، تو پھر وہ تمیز نہیں دے سکے گا جس علم کو وہ حاصل کر رہا ہے۔ جب تمیز نہیں دے سکے گا بیچارہ، تو پھر آپ کو جو بھی مطالب دیتے جائیں وہ ذہن میں یہی سمجھ رہے گا کہ میں وہی مطلوبہ علم ہی حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں۔ لم یکن لہو فی طلب بصیرۃ، تو اب یہ بیچارہ بصیرت سے محروم ہو جائے گا، اپنی طلب میں بابصیرت نہیں ہو، جس چیز کو حاصل کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں یہ بابصیرت نہیں ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہی چیز ہے جسے جو میری مطلوب تھی، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ تو اس علم سے غیر متعلقہ چیزیں وہ تبھی ان کو جو ہے وہ جدا کر سکے گا یا تمیز دے سکے گا جب اس علم کے موضوع کو وہ جانتا ہوگا۔ اور یہی قانون جو ہے آپ مضبوطی سے تمسک کر لو، منطق ختم ہونے تک علم میں منطق کا موضوع ہر مسئلے کا ساتھ چلے گا۔ درمیان میں جتنی بحثیں آئیں گی، مفرد مرکب کی بحث آ رہی ہے، مفاہیم کی بحث آ رہی ہے، کلیات خمسہ کی بحث آ رہی ہے، الی آخری، وہ جہاں تک جائے گی یہ بحث، ہر بحث میں علم منطق کا موضوع آپ کو ساتھ ساتھ چلے گا۔ اب آپ یہ نہیں ہے کہ موضوع سے دامی رہے گا، آخر میں درمیان میں آپ کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب جہاں بھی جس بحث کو ٹچ کریں گے اسی بحث کا موضوع کے ساتھ تعلق ہوگا، تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ بحث اس علم کی بحث نہیں قرار پائے گی۔ جی، یہ علم جو ہے ایک علم دوسرے علم سے کیا نام ممتاز ہوگا موضوع کے ذریعے، ٹھیک، یہ شارع کا نظریہ ہے، اور بعض علماء کا نظریہ ہے کہ غایت کے ذریعے سے ممتاز ہے۔ ان دونوں میں سے ٹھیک ہے کیا؟ اس کی تحقیق بعد میں کسی اور کتاب میں ہے؟ کیونکہ اس کی تحقیق کافی لمبا چوڑا لیکچر ہے، وہ پورا لیکچر میں اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں موضوع سے خارج ہو جاتا اگر ایسا کرتا، اور موضوع کی بحث میں موضوع سے خارج ہوتا۔ اجزاء العلوم میں بحث ہوگی اس کی، شاید وہاں بحث آئے اجزاء العلوم میں، شاید اس کی بحث، لیکن تفصیلی بحث جس طرح صاحب الکفایہ نے کی ہے کسی اور کتاب میں اس کی بحث آپ کو نہیں ملے گی۔ کفایہ میں جائیں گے تو آنے والی بحثیں چونکہ پھر دوبارہ آپ کو واسطہ پڑے گا ان بحثوں سے، تو میں نے صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دیا، تو وقت سے پہلے میں وہ کفایہ کا لیکچر اٹھا کے یہاں اگر فٹ کر دوں گا تو ہو سکتا ہے اضافی بوجھ آپ کے ذہن پہ آ جائے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کلاس بندی کے مطابق، اور میں شروع سے میرے خیال میں اسی اسلوب کے مطابق چلتا ہوں، اگلی کتاب کا میٹر پچھلی میں ایڈ نہیں کرتا ہوں۔ اس سے استاد کی شخصیت تو بن جاتی ہے لیکن طالب علم کے بیچارے کی گھڑی نکل رہے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، تو طالب علم جو کہتے ہیں یار کوئی ہوئے بہت مشکل ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے من جملہ بات میں سے، تو طالب علم کو آپ اتنی ہی غذا دیں جتنا بیچارے کی مستباح ہے، تو اپنا وہ علم یا اپنا تدریس کا وہ روب دکھانے کے لیے باہر سے مطالب لے آئیں، یہ زیادتی ہے۔ تو مناسب طریقے سے چلیں، طالب علم کے لیے سہولت دیں تاکہ وہ مشکل مطلب کو مشکل نہ سمجھے، آسان سمجھے۔ ہاں جی، یہاں تک وجہ توقف والا نقطہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلی بحث کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو لما کان بیان الحاجت ہے یہ اگلی بحث کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پچھلی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں اس عبارت کا ربط اگلی عبارت سے دینے لگا ہوں، ذرا اس کو غور سے دیکھو، سنو۔ پیسے کے دو رخ ہوتے ہیں اور ورقے کے بھی دو صفحے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ورقہ یا ایک صفحہ آپ حاصل کرو گے تو دوسرا خود بخود وہ ضمناً آ جائے گا چونکہ وہ اس سے الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پیسے کے جو دو رخ ہوتے ہیں وہ آپس میں الگ الگ رخ دو ہوتے ہیں مگر پیسہ چونکہ ایک ہے، رخ دو ہیں پیسہ تو ایک ہے، اس لیے وہ رخ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ چیزیں ہیں دو، ایک ہے افادیت کا بیان اور ایک ہے علم منطق کی تعریف، تو جو ہے چیزیں ہیں یہ دو، مگر یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، توجہ ہے،
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کیسے ایک سکے کے دو رخ ہیں؟ اب اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنو. جو تعریف بالرسم ہے وہ کس چیز کے ذریعے کی جاتی ہے؟ وصف کے ذریعے، خاصے کے ذریعے. ٹھیک ہے، وصف کے ذریعے، خاصے کے ذریعے. جو وصف اور خاصہ ہوتا ہے وہی تو اس شے کی افادیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں. چینی کی وصف کیا ہے؟ مٹھاس. چیزوں کو میٹھا کرنے کی خاصیت رکھتی ہے. تو چیزوں کو میٹھا کرنے کی جو خاصیت ہے، یہ خاصیت اس کا خاصہ ہو گیا منطقی زبان میں. منطقی زبان میں یہ اس کی وصف ہو گئی، اور یہی جو اس کا خاصہ ہے یہی اس کی افادیت بھی ہے. تو جو خاصہ اور وصف ہے وہی اسی کی افادیت ہوتی ہے. جب ہم اس کو افادیت کے نام سے تعبیر کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایک رخ جسے ہم نے بیان الحاجت کہا ہے. اور جب ہم اسی کو دوسرے رخ سے تعبیر کریں گے کیا کہ یہ اس کا یہ خاصہ ہے، تو خاصے کے ذریعے یہ والا رخ جو ہے اس کی تعریف کا کام دے گا، کیونکہ خاصے کے ذریعے تعریف بالرسم کی جاتی ہے. تو بیان الحاجت اور تعریف بالرسم یہ رخ دو ہیں، چیز ایک ہی ہے. اور وہ جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ ایک رخ کا نام افادیت کہہ سکتے ہو، دوسرے رخ کا نام اس کا خاصہ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب ایک ہی چیز جو ہے اس کو ہم پہلے سمجھیں گے ایک ہی تمہید کے ذریعے. تو تمہید بنا کے، گراؤنڈ بنا کے، جب نتیجے میں جا کے ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ علم منطق کا یہ خاصہ ہے، تو دوسرا اس کا جو رخ جیسے ہی تبدیل کریں گے تو وہی افادیت کہلائیں گے. یہ جب نتیجہ ہم ٹوٹل کر لیں گے کہ یہ افادیت ہے، تو وہ افادیت والا رخ کے بعد جب اسی کا دوسرا رخ ہم پلٹیں گے تو وہی ہمیں کیا نظر آئے گا؟ پھر اس کا خاصہ نظر آئے گا. تو افادیت کے ذریعے بیان الحاجت والا مکمل ہو جائے گا، خاصے کے ذریعے اس کی تعریف بالرسم حاصل ہو جائے گی. ولما کانا بیان الحاجات، علم منطق کی احتیاط اور افادیت کا بیان. احتیاط کا ترجمہ افادیت کے ساتھ میں نے کیا ہے کیونکہ ہماری زبان میں احتیاط کو افادیت سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. ولما کانا بیان الحاجات الی المنطق، منطق کی احتیاط اور افادیت کا بیان ینسا کو الی معرفتہ برسمہ، منطق کے تصور بالرسم کی طرف خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے. ینسا یعنی کھینچا چلا جانا، خود بخود احتیاط اور افادیت کا بیان خود بخود کھینچ کے چلا جاتا ہے. کدھر؟ منطق کی تعریف بالرسم کی طرف، اس کے تصور بالرسم کی طرف، چونکہ خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے. اور اداہما، تو مصنف نے پھر وارد کیا ہے، ذکر کیا ہے ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ احتیاط کے بیان اور تعریف کے بیان کو، ان دونوں کو بیان کیا ہے فی بحثین واحدین. وصدر البحث، اور بحث کی وہ تمہید لکھا ہے. صدر یعنی تمہید. تمہید جو ہوتی ہے وہ صدر کلام ہوتا ہے. بحث کا جو صدر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمہید. اور بحث کی وہ تمہید لے کر آئے. صدر البحث، بحث کی اس نے صدارت یعنی تمہید لے کر آیا ہے، یا وہ اس بحث کی تمہید اور گراؤنڈ بنا رہا ہے. کس بحث کی؟ اب پہلے بحث کا جو اشارہ سمجھو. بحث سے مراد کیا ہے؟ افادیت کا بیان، علم منطق کی تعریف کا بیان. یہ جو بھی افادیت اور تعریف کا بیان ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے بحث. اس بحث کی تمہید لے کر آیا ہے. کیا تمہید لے کر آیا ہے؟ بے تقسیم علم الی التصور والتصدیق. علم تقسیم ہوتا ہے تصور اور کون سا علم؟ علم منطق. یہی اجتماع ہے. یہ علم منطق کی تقسیم نہیں ہے، یہ جنرل علم کی تقسیم ہے. دنیا کا ہر وہ شاید جسے آپ علم کہہ سکتے ہیں وہ یا تصور ہے یا تصدیق. تو تصور تصدیق علم منطق کی تقسیم نہیں ہے، علم کی تقسیم ہے، مطلق علم کی. احسن تو احسن. پہلے ایک چھوٹی سی عرض ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کا جو خاصہ ہوتا ہے وہی اس کی افادیت ہوتی ہے. تو اس یہ جو آپ نے فرمایا اس کو ہم انسان اور ذاہق والی مثال پہ کیسے فٹ کریں گے کہ ذاہق انسان کا خاصہ بھی ہے یا متعجب کہہ رہے انسان کا خاصہ بھی ہے اور اس کی افادیت بھی ہے. وہ لوگ جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہزاروں پیسے کماتے ہیں، افادیت بھی تو ہے.
خاصا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ افادیت دیتا ہے. آپ کو نہ وہ ضرورت ہو اس کی افادیت کی، یہ الگ بات. خاصا جو بھی ہے وہ اسی شے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کی افادیت کا جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے. ہاں جی چلیں آگے. صدر البحث بتقسیم العلم الى التصور والتصدیق. تو یہ جو بحث ہے تعریف کے بیان والی اور افادت کے بیان والی، اس بحث کی وہ تمہید لے کر آیا ہے علم کی تقسیم کو. کیوں یہ تقسیم بطور تمہید لے کر آیا ہے؟ لے توقف بیان الحاجات، کیونکہ اسی تقسیم پر موقوف ہے افادیت کا بیان. تو ہم نتیجے میں جا کے افادیت پروف کر لیں گے اس تمہید کے ذریعے. جیسے ہی افادیت سامنے آئے گی تو پھر ہم اس کا رخ پلٹ، اس افادیت کا ہی جو ہے وہ دوسرا پہلو جو ہے، جیسے ورقے کا دوسرا پہلو ہوتا ہے، وہ پلٹ دیں گے. وہی افادیت کو دوسرے پہلو کے زاویے سے جب دیکھیں گے تو وہی اس علم منطق کا خاصہ ہوگی، اور خاصے کے ذریعے پھر ہم ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا اس علم منطق کی تعریف بالرسم بیان کرنے کے لیے ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا. بس ہے یہ بات. اچھا تو اب ہم کیا شروع کرنے لگے ہیں؟ تمہید. تمہید سے مراد علم کی تقسیم. اور تقسیم کیا ہے؟ علم تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب میں وہ گراؤنڈ بنا کے لے آیا ہوں، ایک ربط لے کر آ گیا ہوں بحث کا. تو اب باقاعدہ میں بحث شروع کرنے لگا ہوں علم کی تقسیم کی. ٹھیک ہے؟ یہ سارے مطالب ذہن میں الگ الگ نمایاں شکل میں نقش ہو رہے ہیں نا؟ اچھا جی. علم تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جی تعریف العلم اور دوسری ہے تقسیم العلم. قانون یہی ہے، تقسیم سے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک؟ اگر آپ ڈائریکٹلی اس کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں تو سوال پیدا ہوگا بھائی پہلے چیز بتاؤ تو صحیح چیز ہے کیا جس کو آپ تقسیم کر رہے ہو. مچھلی پہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں رش ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح کہ یہاں بٹ کیا رہا ہے. پتہ چلتا ہے جی مچھلی مار رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ بھی حصہ لینے کے لیے لائن میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو تقسیم سے پہلے آپ نے جو پوچھا ہے نا، اس پوچھنے کے جواب کو اس چیز کی تعریف کہتے ہیں. منظر کیوں بہترین بنا کے لائے ہیں نا. اچھا ناشتے کے ٹائم پہ اچھی مثالیں ٹھیک رہتی ہیں. تو پہلے ملک صاحب چیز کی تعریف، پھر اس کے بعد چیز کی تقسیم. اور اس نے کیا کیا ہے ذرا دیکھو نا، مصنف نے کیا کیا؟ العلم اما تصور فقط واہ فلاں فلاں و اما تصور معه الحکم. تو آپ کو اس کی عبارت سے کیا خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے پہلے تقسیم کیا ہے پھر تعریف کیا ہے. بلکہ یہ لگتا ہے کہ اس نے صرف تقسیم ہی کی ہے، تعریف اس نے کی ہی نہیں. تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھو، غور سے دیکھنے کے بعد پھر مجھے اپنی ججمنٹ دو کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ علم کی تقسیم اس نے کی ہے. ٹھیک. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تقسیم کے ساتھ اس نے علم کی تعریف بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. تو پہلی نظر میں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس نے علم کی تقسیم کی ہے، علم کی تعریف یہی نظر آ رہا ہے. اور اگر تعریف کی بھی ہے تو اس نے پھر تقسیم کے بعد جا کے کیا. تو پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ اس نے تقسیم کی ہے، تعریف نہیں کی. دوسری نظر میں یہ لگتا ہے کہ یار اس نے تعریف بھی کی ہے، تقسیم کے ساتھ ساتھ تعریف بھی کیا ہے، مگر وہ تعریف اس نے تقسیم کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا صرف مجھے نظر آ رہی ہیں؟ علی ایسا عبارت دیکھو، عبارت سے یہ چیزیں نظر آئیں گی چونکہ عبارت میں یہ منظر موجود ہے. ہاں ملک صاحب، یہ دو پوائنٹ بظاہر اس کی عبارت سے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ دونوں باتیں آپ کی نظر کا دھوکھا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی نظر کیا تھی کہ اس نے صرف تقسیم کی ہے، تعریف. یہ نظر بھی دھوکھا ہے، اس نے تقسیم بھی کی ہے، تعریف بھی کی ہے. دوسری نظر کیا تھی؟ اس نے تعریف کیا ہے مگر تقسیم کے بعد کے. یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکھا ہے.
تیسرا آپشن کیا ہے؟ اس نے تعریف اور تقسیم ایک ساتھ کی ہے، ایک ساتھ، اور بعد میں فرق ہے بھائی۔ دوسری نظر میں آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس نے تعریف کی ہے علم کی مگر تقسیم کے بعد کی ہے، تو اس لفظ بعد کا میں تقابل لے کے آ رہا ہوں بھائی، نہیں بعد نہیں، صحیح جو ہے وہ نظر یہ ہے کہ اس نے تعریف اور تقسیم دونوں ایک ساتھ کیا ہے، اور یہ جو تیسری نظر ہے یہی درست ہے، مگر یہ کہ آپ کو اس نظر تک پہنچنے کے لیے پہلے اس نے جو ایک جال بچھایا ہے اس سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ کیوں گزرنا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ آپ کو نالج دینے نہیں آیا ہے، آپ کو اتحادی صلاحیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر اتحادی صلاحیت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ، تو آپ اس سے گزریں گے تو وہ اتحادی صلاحیت آپ کی بیدار ہوگی۔ وہ جو ہے اہل علم و اما تصور فقط و اما تصور معہ حکم، ٹھیک ہے، اہل علم مقسم ہو گیا، اما تصور فقط یہ اس کی قسم اول، و اما تصور معہ حکم یہ ہو گئی اس کی تقسیم قسم ثانی۔ تو اما تقسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اما کے ذریعے اس نے تقسیم کیا، اہل علم کو مقسم بنا کے دو قسمیں لے آیا ہے، ایک قسم کا نام رکھا ہے تصور فقط، دوسری قسم کا نام رکھا ہے تصور مع الحکم، ٹھیک ہے۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے تصور فقط، اس پہلی قسم کے اندر جو فقط کی اس نے قید لگائی ہے، یہ قید ہے لے اخراج الحکم ہے، کیونکہ دوسری قسم کے اندر حکم کی قید ہے، وہ جو دوسری قسم کے اندر نام دوسری قسم کا بھی اس نے تصور رکھا ہے، نام پہلی قسم کا بھی اس نے تصور رکھا ہے، لیکن دوسرا والا قسم جو ہے اس کے تصور کو مقید کیا ہے مال حکم کی قید سے، اور جو پہلی قسم ہے اس کے اندر قید لے کر آیا ہے فقط کی، اس دوسری والی قید کو اس کے دائرے سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو فقط کی قید لے کر آیا ہے تاکہ جو دوسری قید آ رہی ہے نا معال حکم کی اس کو خارج کرنے کے لیے۔ تو علم کی قسمیں ہو گئیں دو، نمبر ایک ایسا تصور جو کہ فقط ہے، یعنی ایسا تصور جو بدون الحکم ہے، اور دوسری قسم ہے ایسا تصور جو معال حکم ہے۔ تو علم مقسم ہے، قسمیں دو ہیں، نمبر ایک تصور بدون الحکم، نمبر دو تصور معال حکم۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، بدون الحکم اور معال حکم، یہ بات ہم بعد میں سمجھیں گے، اب سوال اٹھا رہا ہوں یہاں پر، بدون الحکم اور معال حکم یہ بات یا یہ قید ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم کو ذرا یہ تو بتایا جائے تصور کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا واہ واہ حصول و صورت شیء فی العقل، ٹھیک ہے، تصور کیا ہے؟ واہ واہ حصول و واہ واہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تصور۔ تصور کیا ہے؟ حصول و صورت شیء فی العقل کو تصور کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا یہاں تک جو میں نے دیا ہے بیان، اس بیان کو یہیں پہ روکو۔ اب آؤ ایک اور سوال ہے، واہ واہ کی ضمیر کا مرجع توجہ ہے، بیان وہی ہے، اسی کو میں اب ایک نئے انداز میں دے رہا ہوں تاکہ جو ہے پھر نتیجہ آسان ہو جائے۔ واہ واہ کی ضمیر کا مرجع یا تو اہل علم ہے یا اما تصور فقط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہتے ہو کہ اس واہ واہ کی ضمیر کا مرجع اہل علم ہے تو پھر اشکال یہ ہے کہ درمیان میں مرجع اور ضمیر کے درمیان آپ اجنبی کا فاصلہ لے کر آ گئے ہو۔ اجنبی کا فاصلہ جو ہے وہ معنی ہوتا ہے ضمیر کے پلٹنے سے، یہی تمہاری نام کہتے ہیں نا، ادبیات یہی ہے، لہٰذا واہ واہ کی ضمیر اہل علم کی طرف معنی کی وجہ سے معنی جب آ جائے تو پھر وہ پلٹ نہیں سکتی، تو آپ اہل علم کی طرف اس کو نہیں پلٹا سکتے، یہ ایک اشکال ہو گیا۔ اور اگر واہ واہ کی ضمیر کا مرجع ہے تصور فقط تو پھر یہ تعریف ہو جائے گی تصور فقط کی، ٹھیک ہے۔ جب تصور فقط کی یہ تعریف ہو جائے گی تو اب یہ جو تعریف آپ نے تصور فقط کی دی ہے
یہ تعریف شامل ہے اس تصور فقط کی مد مقابل جو دوسری قسم ہے تصور معال حکم، اس کو بھی شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ کیونکہ اس میں بھی حصور و صورت شیف العقل موجود ہے۔ جب اس مد مقابل قسم کو یہ شامل ہو جائے گی تو پھر تصور فقط کی تعریف غیر سے معنی نہیں رہے گی، یہ اشکال آ جائے گا تعریف کا۔ تو واہ ہوا کی ضمیر کے مرجع اعلی علم کو قرار دیتے ہو تو درمیان میں معنی موجود ہے، اور معنی موجود ہو تو ضمیر پلٹ نہیں سکتی۔ واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع تصور فقط کو قرار دیتے ہو تو پھر یہ تعریف ہو جائے گی تصور فقط کی۔ جب اس کی یہ تعریف ہو جائے گی تو پھر تصور فقط کا جو مد مقابل دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ تصور معال حکم۔ یہ تعریف اس پر بھی صادق آ رہی ہے، صادق آنے کی وجہ سے پھر تصور فقط کی تعریف غیر سے معنی نہیں رہے گی۔ یہ دو اشکال ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو قطب الدین رازی صاحب کہتے ہیں یہ دو اشکال تبھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ ضمیر کا مرجع غلط ڈھونڈ رہے ہو، اور غلط وہی ڈھونڈتا ہے جس کی نظریہ نمبر 1 والی ہے یا نمبر 2 والی ہے۔ تو نمبر 1 اور نمبر 2 یاد ہے نا؟ کہ پہلی نظر میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس نے تعریف نہیں کی، صرف تقسیم کی، اور دوسری نظر کیا تھی؟ تعریف کی ہے مگر تقسیم کے بعد۔ کہتے ہیں آپ ان دو نظر کے مطابق آپ یہاں مطلب کو یا عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو اس اشکال کو فیس کرنا ہوگا، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ تعریف اور تقسیم مصنف نے ایک ساتھ کیا ہے۔ اس مبنی کے مطابق اس عبارت کی تشریح کرو گے تو پھر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی اشکال فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اب سنو، وہ کہتا ہے واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع نہ ہے العلم تاکہ اشکال آئے معنی کا، اور واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع نہ ہے تصور فقط تاکہ یہ اشکال ہے کہ یہ تعریف تصور فقط کی ہے اور یہ شامل ہو رہی ہے اس کے غیر کو۔ واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع ہے صرف اور صرف لفظ تصور۔ واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فقط لفظ تصور۔ لفظ تصور یعنی اس میں آپ لفظ فقط کو نہیں سائڈ پہ رکھیں، وہ مرجع میں شامل نہیں ہے۔ واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع لفظ تصور ہے، فقط نہیں کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بھئی وہ کیوں قرار دیا ہے تم نے؟ بھئی اس لیے کہ ہم علم کی تقسیم اور تعریف دونوں ایک ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ قطب الدین رازی صاحب کا جو استاد ہے، استاد بالواسطہ ہے یا ڈٹ ہے؟ بالواسطہ ہے، چونکہ قطب الدین رازی شاگرد ہے علامہ کا، علامہ شاگرد ہے نجم دین کے، اور یہ عبارت جس نے چڑھی ہے وہ علامہ ہلی کا بھی استاد ہے، اور ان علماء کو کہتے ہیں سلسلہ ذہبیہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ سلسلہ ذہبیہ۔ اور یہ سلسلہ ذہبیہ ابو علی سینا سے شروع ہوتا ہے جو کہ ان 4-5 بزرگان تک، ملا تفتازانی اور شریف جرجانی تک چلتا ہے۔ تقریباً یہ 3 صدی یا 4 صدی تک یہ لوگ ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو ان کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے وہ ایسے ہی لگتی ہے جیسے سونے کے پانی سے یہ جملے بنائے گئے ہیں۔ تو کیا کمال دکھایا ہے نجم الدین نے، تعریف اور تقسیم دونوں ایک ساتھ لے کر آ گیا ہے۔ بھئی واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع لفظ تصور کیسے ہو گیا؟ اب اس کیسے پر ذرا غور کرو۔ کہتا ہے وہ ایسے ہو گیا چونکہ جب اس نے العلم کو مقسم بنا کے تقسیم کیا تصور فقط اور تصور معال حکم کی طرف، تو یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی فقط اور معال حکم یعنی بدون حکم اور معال حکم یہ تو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم کو یہ تو سمجھاؤ کہ تصور کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے اس سوال کے جواب میں واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع تصور کو قرار دے دیا تاکہ سوال کا آپ کو جواب مل جائے اور علم کی تعریف ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال کا جواب مل جائے، علم کی تعریف ہو جائے۔ بھائی آپ نے واہ ہوا کی ضمیر کا مرجع قرار دیا تصور کو، تو پھر یہ تعریف تصور کی ہو جائے گی نا، علم کی تو نہیں ہو جائے گی۔ کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اضافی مطلب ہے، الگ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ تصور جس کے ساتھ نہ بدون الحکم کی قید ہو نہ معال حکم کی قید ہو، وہ تصور مطلق تصور ہوتا ہے اور مترادف ہوتا ہے علم کے۔ کوئی توجہ ہے؟ وہ تصور جس کے ساتھ بدون حکم معال حکم ان دونوں میں سے کوئی قید نہ ہو، وہ تصور دونوں قیود سے خالی ہونے کی وجہ سے کیا کہلائے گا؟
मुतलक तसव्वुर, मुतलक तसव्वुर क्या होता है? मुतरादिफ मुतरादिफ किसके? इल्म। जब मुतलक तसव्वुर मुतरादिफ है तो मुतरादिफ होने की वजह से जब ज़मीर का मर्ज आपने तसव्वुर फ़क़त और तसव्वुर मुतलक को करार दिया तो आपने तारीफ़ किसकी कर दी? तसव्वुर मुतलक की। तसव्वुर मुतलक मुतरादिफ है किसके? इल्म के। तो तारीफ़ किसकी हो गई? आसान काम। तो आपने तारीफ़ एक साथ की, तकसीम एक साथ की, इजाफतन ये भी आपने बता दिया कि तसव्वुर दोनों का युदा से खाली हो तो वो तसव्वुर ऐनुल इल्म है। ऐनुल इल्म यानी लफ्ज़ इल्म और लफ्ज़ तसव्वुर दोनों एक शय हैं। अब नहीं मालूम ये मतलब आप समझे हो नहीं समझे, समझदार। कोशिश की है हमने। अच्छा जी, अकूलो आल इल्मो इम्मा तसव्वुरुन फ़क़त। अब इम्मा के ज़रिए क्या हो गई उसकी तकसीम, और इसी तकसीम के साथ ही उसने तारीफ़ भी देनी है, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें एक साथ चला रहे हैं। मुसन्निफ़ साहब ने तारीफ़ तकसीम दोनों एक साथ चलाई हैं। ये उसी का फ़न का जो है वो सेहरा है, खूबसूरती है उसके फ़न की। वरना हम मेरे जैसे लोग जो है वो पहले घंटा लगा के तारीफ़ बयान करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तकसीम बंदी की तरफ आते हैं, क्योंकि मतालिब को डिज़ाइन में जुड़ने का मेरे पास फ़न नहीं है, उसके पास ये फ़न है। आए तसव्वुरुन, ये इम्मा के ज़रिए अल इल्म इम्मा के ज़रिए उसने पहले तकसीम की है। हाँ, तकसीम उसने कहा है कि पहले केस में तसव्वुर फ़क़त है, फिर उसने तारीफ़ की तसव्वुर की, फिर बाद में हमने खुद नतीजा निकाला चूँकि इल्म की जो तारीफ़ है वो तसव्वुर की तारीफ़ के मुतरादिफ है, लिहाजा ये जो इल्म की तारीफ़ है। हालांकि अगर इबारत को देखा जाए तो उसने सबसे पहले तकसीम की है, अल इल्म इम्मा तसव्वुर। ये तकसीम करने के बाद फिर उसने तसव्वुर की तारीफ़ की है। ठीक है, तो इससे जो इबारत से जो नज़र आ रहा है उसने जो है तकसीम करने के बाद तारीफ़ की। ठीक हो गई बात। ये जो तारीफ़ है दोनों तकसीम किस्मों के दरमियान में है या आखिर में है? दरमियान में है, फिर तकसीम और तारीफ़ एक साथ हैं। बाद का लफ्ज़ तब आप कहते हैं जब दोनों किस्में बयान करके बाद में तारीफ़ की तरफ जाते हैं। हाँ, तो यही उसकी जो है वो फ़न है कि उसने किस्म एक किस्म का हवाला दे दिया तसव्वुरुन फ़क़त, दूसरी किस्म अभी बयान नहीं किया है। पहले और दरमियान में क्या ले आया है? तारीफ़। किसकी तारीफ़ ले आया है? तसव्वुर मुतलक की। तो यहाँ से आपको दो नतीजे या दो पॉइंट मिल जाएंगे। नंबर एक कि तसव्वुर मुतलक मुतरादिफ है इल्म के, और नंबर दो ये तारीफ़ भी आपको हासिल हो जाएगी सभी आतान में, ताकि आप उस इश्काल से बच जाएं कि उसने बगैर तारीफ़ के तकसीम शुरू कर दिया है, और इस इश्काल से भी बच जाएं कि पहले उसने तकसीम किया बाद में उसने तारीफ़ किया है। दोनों चीज़ें महल इश्काल है ना, तकसीम बिला तारीफ़ भी महल इश्काल है, और तकसीम पहले हो तारीफ़ बाद में तो भी महल इश्काल है। लेकिन तकसीम तारीफ़ दोनों एक साथ हुई है तो महल इश्काल नहीं है ना, तो दरमियान में वो ले आया है फ़क़त। अब फ़क़त की वजाहत क्या देता है? आए तसव्वुरुन ला हुक्म माहू, ये फ़क़त ये आय तफसीर या किसकी तफसीर कर रहा है? फ़क़त की, यानी तसव्वुर ला हुक्म माहू यानी बिदून हुक्म, तसव्वुर बिदून हुक्म। वा युकाल लहू, ये जो तसव्वुर मुक़य्यद है फ़क़त की कैद से या मुक़य्यद है बिदून हुक्म की कैद से, इस तसव्वुर को कहा जाता है तसव्वुर साज़िज, सादा तसव्वुर। ठीक है, क्या कहा जाता है? सादा तसव्वुर। और लफ्ज़ सादा जो है इशारा है फिर उसी हुक्म की तरफ कि ये हुक्म के बगैर है। मिसालें देता है सादे तसव्वुर की। तसव्वुरना अल इंसान में गैर हुक्मन अलैहि बेनफ़िन और इस्बातन, आप इंसान के माने का तसव्वुर ज़हन में ले आओ बगैर किसी उस पर मुस्बत मनफी हुक्म के लगाने के। ज़ात का तसव्वुर कर लो, आइबात किसी जगह का ज़हन में तसव्वुर कर लो, मगर उस पर आप क़याम कऊद का, जलूस का, क्या वगैरह वगैरह किसी हुक्म का, मामूल का हुक्म साथ ना ज़हन में तसव्वुर करो। व इम्मा, ये इम्मा वो मद मुकाबले पीछे इम्मा हो गया। तसव्वुरुन माहू हुक्म, या फिर वो इल्म एक ऐसा तसव्वुर होगा माहू हुक्मुन, उस तसव्वुर के साथ जुड़ा हुआ होगा क्या? हुक्म। वयुकालु लिल मजमू है, जब उस तसव्वुर के साथ हुक्म जुड़ा होगा तो तसव्वुर बमा उस चीज़ के जो हुक्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के मजमूए को कहा जाता है तस्दीक। ठीक है ना। अब ये बहस बाद में करेंगे कि तस्दीक मुरक्कब है या बसीत है, क्योंकि ये इशारा अपनी इबारत में दे गया है। मजमू को तस्दीक कहते हैं, मजमू का इशारा बसीत की तरफ है या मुरक्कब की तरफ, ये नतीजा हम बाद में खर्च करेंगे, क्योंकि ये बहस मैंने अभी नहीं शुरू की है, इसकी तमहीद उठाएंगे अलग से। कमा मिसाल देता है
اذا تصورنا الانسان وحکمنا علیہ بانہ کاتب ولیس بکاتب. تو آپ نے صرف انسان کا تصور نہیں کیا، ذہن میں اس پہ ایک حکم بھی تصور میں، وہ تو تصور معال حکم ہے، بدون حکم نہیں ہے. اما التصور، باقی رہی بات تصور کی. کون سا تصور کی؟ جس میں قید نہیں ہے، نہ بدون حکم کی نہ مال حکم کی. کہتا ہے یہ والا تصور فاہو حصول و صورت شائع فی العقل. اس تصور کی کیا تعریف ہے؟ حصول صورت شائع فی العقل. اب حصول صورت شائع فی العقل آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی کتابوں میں. یہ کیا ہے؟ علم کی تعریف ہے. کہتے ہیں فلیس معنی تصور الانسان الا ان ترتسم منه صورت فی العقل بها یمتاز الانسان عن غیرہ. بھائی انسان کے تصور سے کیا معنی مراد لیتے ہو؟ کہتے ہیں اس کا معنی ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ذہن میں عقل میں جو ہے وہ انسان کی صورت آ کے نقش ہو گئی ہے، اور نقش بھائی معنی کہ یمتاز الانسان عن غیرہ، کہ ذہن میں جو ہے وہ انسان کی صورت دوسری صورتوں سے تمیز پا گئی ہے. کما تثبت صورت شائع فی المرآ، جیسے کہ شیشے کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی تصویر شیشے میں نقش ہو جاتی ہے. الا ان المرآة لا یثبت فیہا الا مثل المحسوسات. فرق صرف اتنا ہے کہ شیشے کے اندر محسوسات کی تصویریں جا کے نقش ہوتی ہیں، لیکن ذہن جو ہے ایک ایسا آئین ہے کہ اس کے اندر معقولات، محسوسات، ہر قسم کے معانی، مفاہیم اور ان کی تصویریں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. فقولہ، تو مصنف کا قول جو ہے حصول و صورت شائع فی العقل، یہ اشارہ ہے الی تعریف مطلق تصور. مطلق تصور کی تعریف کی طرف اشارہ اس نے دیا ہے. دون تصور فقط، تصور فقط یعنی اس تصور کی تعریف نہیں ہے جو مقید ہے فقط کی قید کے ساتھ. یہ اس کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعریف آپ قرار دے دو گے تو پھر یہ اشکال آ جائے گا کہ یہ معنی آنے لگے یار نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کہ اس ضمیر کا مرجع لفظ علم ہے. یہ دوسرے والا فکرہ عبارت میں نہیں ہے، میں نے ساتھ اس کو ایڈ کیا ہے چونکہ یہ بھی عبارت کے اندر ایک آپشن نکلتا ہے. اچھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تعریف جو ہے مطلق تصور کیا ہے، تصور فقط کی نہیں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے لأنہ لما ذکر التصور فقط، جب اس نے علم کو تقسیم کیا اور کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کا نام کیا ہے؟ تصور فقط. فقط ذکر امران، تو یہاں وہ دو چیزیں ذکر کر دیا ہے. احدہما التصور یعنی مقید، ٹھیک، احدہما التصور مطلق، ان میں سے ایک کیا ہے جی؟ تصور مطلق. کیوں؟ لأن المقید اذا کان مذکورا کان المطلق مذکورا، کیونکہ ہر مقید کے اندر مطلق مذکور ہوتا ہے، کیونکہ اسی مطلق کے اندر ہی آپ قید لگاتے ہو تو وہی مطلق مقید بن جاتا ہے. تو ہر مقید کے اندر مطلق مذکور ہوتا ہے. وثانیہما، اور دوسری کیا چیز ہے؟ فقط. اب یہاں لفظ ثانی کے ساتھ وہ تصور نہ کہتا تو کافی تھا، ٹھیک ہے. دوسری کیا چیز ہے جی؟ فقط. اور فقط سے کیا مراد ہے؟ یعنی اخراج الحکم عن دائرۃ تصور، اے الذی هو تصور الساذج، ٹھیک. فذالک الضمیر، اب یہ ضمیر جو کہ واہ حصول و صورت و شائع کے ابتدا میں آئے، اما یعود الی مطلق تصور، یا یہ ضمیر جا رہی ہے مطلق تصور کی طرف. مطلق تصور سے مراد وہ تصور جو فقط کی قید کے بغیر ہے، او الی تصور فقط، یا یہ جا رہی ہے تصور فقط کی طرف. تو آپ کے پاس اب یہ دو ہی احتمال ہیں. علم کی طرف نہیں پلٹا سکتے چونکہ معنی موجود ہے، معنی موجود ہو تو ضمیر بعید کی طرف نہیں جا سکتی. تو آپ یہ ضمیر یا تو تصور فقط کی طرف پلٹائیں گے یا تصور کی طرف پلٹائیں گے. لا جائز ان یعود الی تصور فقط، تصور فقط کی طرف آپ نہیں پلٹا سکتے. کیوں؟ لصدق حصول صورت شائع فی العقل علی التصور الذی معہ حکم، کیونکہ یہ تعریف صادق بیٹھ رہی ہے اس تصور پر بھی جو معال حکم ہوتا ہے. فلو کان تعریفا للتصور فقط، اب اگر یہ تصور فقط کی تعریف قرار دی جائے تو لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، تو پھر یہ تعریف غیر سے مانے نہیں رہے گی. تو یہ اشکال آئے گا اگر آپ تصور فقط کی طرف ضمیر پلٹاتے ہو. تو جب یہ اشکال وارد ہوتا ہے تو پھر فتعینا، معین ہو گیا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر؟ الی مطلق تصور دون تصور فقط، مقید تصور کی طرف نہیں جا رہی، مطلق تصور کی طرف جا رہی ہے. اور مطلق تصور کیا ہے؟ فا یکون. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ حصول و صورت شائع فی العقل جو ہے یہ تعریف ہے کس کی؟ مطلق تصور کی. مطلق تصور کون؟ جس میں نہ مال حکم کی قید ہو نہ بدون الحکم کی قید ہو، دونوں قسم کے سے جو خالی ہو.
وَإِنَّمَا عَرَّفَ مُطْلَقَ تَصَوُّر، مصنف نے مطلق تصور کی تعریف بیان کی ہے، دون تصور فقط، تصور فقط کی تعریف بیان نہیں کی۔ تصور فقط کی تعریف بیان کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ تصور فقط جو ہے وہ ہے قسیم، وہ ہے مد مقابل کس کے؟ تصور معال حکم کے۔ ہم اس معال حکم والے تصور کی جب تعریف بیان کریں گے تو من باب تکابر اس کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے اس نے تصور فقط کی تعریف بیان نہیں کی۔ مع ان المقام یقتضی تعریف ہو، جبکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ آپ جب بعد میں اس کے قسیم کی تعریف دے رہے ہیں تو اس کی بھی تعریف دے دیں۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے مطلق تصور کی تعریف دی ہے، جو اس کی قسم ہے آگے تصور فقط اس کی تعریف نہیں دی ہے۔ تنبیہ، یہ نقطہ لے لو، تنبیہ کرنا چاہتا ہے کس بات پہ؟ الا ان تصور، لفظ تصور کما یطلق فیما هو المشہور، جیسا کہ مشہور اطلاق اس کا یہ ہے، کس پر بولا جاتا ہے؟ اعلی ما یقابل علی تصدیق۔ مشہور اطلاق کیا ہے لفظ تصور کا؟ تصدیق کے مد مقابل جو قسم ہے اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی تصور ساذج پر۔ کذالک، اسی طرح ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظ تصور کا اطلاق علامہ اس شے پر بھی ہوتا ہے، یرادف العلم، جو علم کے مترادف ہے، اور جو علم کا مترادف ہے وہ یا التصدیق، تصدیق اور تصور دونوں سے عام ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے مطلق تصور۔ تو یہاں سے آپ کو ایک اضافی فائدہ یا اضافی مطلب بھی اس نے آپ کو پراکٹ میں دے دیا ہے، جس کو پنجابی میں جھونکا کہتے ہیں، یا اس نے آپ کو کلو چینی کے ساتھ تھوڑی سی چینی اضافی بھی دے دیا ہے، یقین ہو جائے کہ بھئی وزن سے چیز زیادہ دی گئی ہے، اور مستحب یہی ہے، ناپ تول کا قانون ہے، اس میں مستحب یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اضافی دیں تاکہ ناپ تول میں برابر ہونے کی صورت میں کمی کا خدشہ رہ جاتا ہے۔ خدشہ دور کرنے کے لیے احتیاطاً ہم تھوڑی سی چیز زیادہ دے دیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ اس سے تاجر کے رزق میں برکت آتی ہے، تو برکت کے لیے اس نے برکت ڈال دیا ہے۔ اس نے جو ہے علم کی تعریف اور تقسیم دونوں ایک ساتھ دے دی، اور اضافی جو برکت کے طور پر اس نے آپ کو مطلب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تصور تصدیق کا مد مقابل ہی ہمیشہ آپ مت سمجھتے رہو، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ تصور آپ کی جو مشہور اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ آپ تصدیق کے مد مقابل کو تصور کہتے ہو، لیکن یہ تصدیق کے مد مقابل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علم کا مترادف بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تعریف کے ذریعے اس نے مرجع اس کو بنا کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تصور تعریف کا مترادف بھی ہوتا ہے، ہمیشہ تصدیق کا مقابل نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ علم کے مترادف بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ تصدیق کے مد مقابل ہوگا تو اس سے مراد ہوگا تصور ساذج، جب یہ علم کا مترادف ہوگا تو پھر تصور ساذج اور تصدیق دونوں سے عام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔